الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ میں ہے شیطان جو ہے وہ ہر دن اپنے کارندوں سے کارگزاری سنتا ہے کہ آج تم نے کس کس کو کس کام پہ لگایا، کون سے گناہ لوگوں سے کروایا۔ تو ہر ایک جو ہے اپنی کارگزاری بتاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک شیطان نے جو ہے اپنے بڑے شیطان کو کہا کہ میں نے میاں بیوی میں آج لڑائی کروائی، تو شیطان اس کو شاباش دیتا ہے کہ تو نے واقعی سب سے اچھا کام کیا۔ تو شیطان کا سب سے بڑا داؤ میاں بیوی میں لڑائی کرانا، گھروں میں جھگڑے پیدا کرنا۔ کئی دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جی گھروں میں جھگڑے غربت کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ گھر میں جو ہے ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں میاں بیوی میں۔ یہ سوچ بھی غلط ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں غربت کا یہ عالم کہ چکی پیستے ہوئے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، اور کئی دفعہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ ہوتا، بھوکے جو ہے کئی دن گزر جاتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بھوک سے یہی حالت ہوتی تھی۔ تو خاندان میں شوہر بھی مالی طور پر کمزور، بیوی بھی کمزور، اور کھانے کے لیے کئی دفعہ کچھ بھی نہیں، اور محنت اتنی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود یہ گھرانہ جو ہے خوشیوں والا گھرانہ تھا۔ میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی تو گھر آباد تھے۔ اس آباد گھر کی بدولت اللہ رب العزت نے حسن اور حسین جیسے شہزادے اس امت کو دیے۔ جب میاں بیوی میں آپس میں زندگی اچھی گزرتی ہے تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہے، یہ اپنی ہی لڑائی سے فارغ نہیں ہوتے تو بچوں کی تربیت کے لیے کہاں وقت ملے گا۔ شوہر ہر وقت کوشش میں ہوتا ہے کون سا موقع ملے میں بیوی کو بات سناؤں، بیوی ہر وقت جو ہے ٹو میں ہوتی ہے کہ شوہر کی کون سی خامی ملے تو میں لڑائی جھگڑا شروع کر دوں، تو وہاں بچوں کی اسلامی تربیت کہاں ہو سکے گی۔ تو گھروں میں جھگڑے کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ غربت کی بنا پر ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہماری فیملی اتنی بڑی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، فیملی کے افراد زیادہ ہیں، اس وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی نہیں ہوتی۔ ازواج مطہرات جو ہے ایک بڑی فیملی تھی، ہر ایک کی ضروریات الگ تھی، ہر ایک کے تقاضے الگ تھے، اس کے باوجود اتنی بڑی فیملی جو ہے ایک چھت کے نیچے رہ رہی تھی۔ تو غربت کا ہونا یہ جھگڑوں کا باعث نہیں بنتا، گھر ٹوٹنے کا باعث نہیں بنتا۔ فیملی ممبر زیادہ ہونے سے بھی گھر نہیں ٹوٹتے، بلکہ علماء نے لکھا ہے 4 ایسی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے فرمایا دلوں میں کینہ رکھنا۔ شوہر اگر دل میں کینہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے بیوی کے بارے میں، اور بیوی شوہر کے بارے میں کینہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی بغض ہے، حسد ہے، دل میں کینہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں اس سے دشمنی ہی لینی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا یا بنیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد، تمہارے بس میں ہو صبح کرو اور شام کرو، تمہارے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو، ففعل، ایسا کر لو، وذالک من سنتی، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یعنی دلوں کو سینہ بے کینہ جو ہے یہ ایسا سینہ بنا لو جس میں کینہ نہ ہو، فرمایا یہ میری سنت ہے، ومن احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، ومن احیانی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھے زندہ کیا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ دلوں سے کینے کو نکال دو، گھر آباد ہو جائیں گے۔ ادھر تو ہمارے گھر آباد ہوں گے، ادھر رسول اللہ کی سنگت مل جائے گی، تو ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے۔ اور یہ کینہ ایسی بیماری ہے، انسان ہر وقت نماز میں ہوتا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، تو نماز میں بھی کینہ بھرا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے تب بھی کینہ بھرا ہوا ہے، تو کئی دفعہ رشتہ داروں یا بیوی بچوں کے خلاف کینہ ہوتا ہے۔ بھائی مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک جنتی صحابی آئے گا، تو ایک انصاری آئے پیچھے بیٹھ گئے، تو دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جنتی آئے گا، وہی صحابی آئے پیچھے بیٹھ کے، تیسرے دن بھی ایسا ہوا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مہمان بن کے جا کے دیکھو تو صحیح کتنے رات کو تہجد پڑھتا ہے، کس طرح اللہ سے آہوازاری کرتا ہے کہ جی اس کے لیے 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی آئے گا، جنتی آئے گا، جنتی آئے گا، یہی آیا، کیا کمال کے اعمال ہوں گے اس کے۔ مہمان بن گئے، اس صحابی نے عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے، فجر میں اٹھے مسجد آ گئے، انہوں نے سوچا کہ شاید آج کوئی تھکاوٹ ہوگی، آنکھ نہیں کھلی ہوگی، کوئی عذر پیش آ گیا، وہ خاص عبادت نہیں کر سکے ہوں گے۔ دوسرے دن پھر مہمان بن گئے، ان کا وہی معمول، عشاء کی نماز پڑھی، فجر میں اٹھے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہوا تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے آپ کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی آئے گا، جنتی آئے گا، جنتی آئے گا، تمہارے تو کوئی اعمال ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایک عمل ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ بھئی کیا عمل ہے؟ فرمایا میں اپنے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں رکھتا، دلوں سے کینہ نکال دیا ہے۔ بیوی کی غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کو 10 سال تک جو ہے دلوں میں دبا کے رکھا ہوا ہے کہ جی اس نے ایک دفعہ جو ہے اپنے والدین کے سامنے میری بے عزتی کی تھی، 10 سال 20 سال تک اس کینے کو دل میں رکھا ہوا ہے، کبھی کبھار اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے بارے میں کینہ رکھا ہو کہ اس نے ایک دفعہ میرے والدین، میرے بھائیوں کے سامنے، میری سہیلیوں کے سامنے میری بے عزتی کی تھی۔ ابے ہوگی، ایک دفعہ ہو گئی، معاف کر دو۔ یہ دلوں میں کینہ رکھنا یہ جو ہے انسان کے لیے گھر تباہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو 4 ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر انسان کی ازدواجی زندگی تباہی کے دہارے پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس میں پہلا ہے کینہ اور دوسرا ہے بدگمانی۔ کئی دفعہ جو ہے بدگمانی اتنی ہو جاتی ہے، شوہر کا فون کافی دیر تک مصروف رہے، کال کر رہی ہے بیوی تو پوچھے گی اچھا آپ کیا کر رہے تھے، کس سے بات کر رہے تھے؟ تو یہ بدگمانیاں ہیں۔ بیوی کا سیل فون مصروف ہے تو بدگمانی شروع کہ یہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ تو گھر چلانے جو ہے، گھر چلانا ہے تو بے بنیاد باتوں پہ گھروں میں بدگمانی کرنا۔ ساس کے سامنے بہو ہنس پڑے تو ساس سوچتی ہے کہ مجھے جلانے کے لیے ہنس رہی ہے، اللہ کی بندی وہ ایسے ہی ہنس پڑی، تو یہ اس اپنے دل میں ویسی بدگمانیاں پیدا کر دی۔ اور ساس جو ہے کبھی کسی کی بات کرے تو بہو الگ سے جو ہے ناراض کی، مجھے جلانے کے لیے کر رہی ہے۔ یہ ساری بدگمانیاں ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد گیا، ایک بندہ کھڑا تھا نماز پڑھ رہا تھا، میں نے ویسی کہا، دل میں بدگمانی کی کہ مجھے اس کی نمازوں کا پتہ ہے۔ کہتے ہیں وہ ایک بدگمانی کی 6 مہینے اللہ نے مجھے تہجد کی توفیق نہیں دی۔ ایک بدگمانی، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث،
بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بدترین گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹو میں بچو، یہ جاسوسیاں مت کیا کرو، کسی کے عیب ہمیں پتہ چل جائیں، کسی کی ویک پوائنٹ پتہ چل جائے تاکہ جو ہے اس کو سب کے سامنے جو ہے سنایا جا سکے۔ تو ایک کینہ جو ہے دل میں انسان نہ رکھے، دوسرا بدگمانی نہ کرے، اور تیسرا جو ہے غیبت نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے زنا سے بھی بدتر کام ہے۔ کیوں؟ غیبت جو ہے، زنا جو ہے کسی زندہ کے ساتھ ہوگا، اپنے مخالف جنس کے ساتھ ہوگا، عمر کے ایک درجے میں ہوگا، پھر انسان کو یہ چیزیں جو ہے ویسی دل نہیں چاہتا، لیکن غیبت جو ہے بڑھاپے میں بھی ہو سکتی ہے، غیبت جو ہے کوئی سامنے نہیں ہوگا تب بھی ہو سکتی ہے، غیبت مردے کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے غیبت جو ہے بدترین گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو قبر والے ہیں، انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کوئی بہت بڑا جو ہے مشکل کام نہیں تھا بچنا، لیکن ان میں سے ایک چغل خور تھا، احدہما یمشی بالنمیمہ، غیبت کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ لا یستتر من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بھی بڑا ضروری، یہ انسان کو وسوسے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو کموڈ والے، آج کل تو ایک اور سٹائل آ گیا ہے، کموڈ والے جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں، بھائی سید انور صاحب کہہ رہے تھے کہ جب سے ہم نے کموڈ والے وہ شروع کر دیے تو اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لینی چاہیے، اب کرسیاں شام ہو گئی کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ تو غیبت جو ہے یہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانے کی طرح ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کون کھانا پسند کرے گا؟ تو غیبت گھروں کو تباہ کرتی ہے۔ کسی کی بھی غیبت، نہ شوہر بیوی کی غیبت کرے، نہ بیوی شوہر کی غیبت کرے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے گھر تباہ ہوتے ہیں، یہ مین پوائنٹ ہے کہ کوئی ہار نہیں مانتا۔ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، انسان ہے، تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں، اب بیوی اس انتظار میں ہے کہ شوہر مجھ سے معافی مانگے، اور شوہر اس انتظار میں ہے کہ بیوی مجھ سے معافی مانگے۔ سالوں گزر جاتے ہیں، کئی دفعہ یہ دونوں ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی میں نہیں معافی مانگوں گی، شوہر کہتے ہیں میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کروں گا۔ ارے بھائی، آپ میاں بیوی لڑو گے، آپ نے علیحدہ کمرے الگ کر لیے، بیوی الگ سو رہی ہے، شوہر الگ سو رہا ہے کہ جی جب تک یہ معافی نہیں مانگے گی، جب تک جو ہے یہ شوہر معافی نہیں مانگے گا، اس ضد پہ ٹل گئے ہیں ہم اور اپنی زندگی تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا اللہ اس کو بلند کرتے ہیں۔ اگر ہم نے معافی مانگ لی تو کیا ہوتا ہے؟ اس ضد میں جب جو ہے انسان کے جب ضد میں آ جاتے نا، شیطان کو موقع ملتا ہے، کرتے کرتے دوریاں ہوتی ہیں، بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان کسی کے سامنے جھک جائے، عاجزی کر لے، کہا میں قسم کھاتا ہوں اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں بھائی عزتیں بڑھیں گی، تو سامنے جھک جانے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یوں سمجھا کرو کہ چلو کوئی نہیں، یہ اللہ کی بندی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ کئی دفعہ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے رات کو بیٹھ کے سٹوری سناتے تھے، اور ایک لمبی سٹوری ہے، کبھی موقع ملا سناؤں گا۔
اللہ کے نبی کہتے تھے فلاں سب سے اچھا شوہر گزرا ہے نا، میں اس سے بھی اچھا شوہر تیرے لیے ہوں. اتنا زبردست بیوی کو محبت انسان دے گا تو وہ پھر آپ کی بھی وفادار رہے گی، آپ کے بچوں کی بھی وفادار رہے گی. اور اگر ہم بیوی کو محبت نہیں دیں گے، چھوٹی سی بات پہ اڑ کے، بعض ایسے ساتھی ہیں کہتے میں تو گھر میں کسی برتن کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا، میری شان کے خلاف ہے، ہماری روایات نہیں ہے. اور اس دن روایت پڑھ رہا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے پوچھا اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا گھر میں جس طرح گھر کے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، کپڑا سلائی کرنا ہوتا تھا وہ بھی کر لیتے تھے، جوتے کو گرہ لگانی ہوتی تھی وہ بھی گرہ لگا دیتے تھے، گھر کے کاموں میں ہوتے تھے، اذان ہوتی تھی مسجد چلے جاتے تھے. تو آپ سارے باس ہوں گے، افسر ہوں گے، دفتر میں ہوں گے، گھر میں جو ہے اپنی شریک حیات کے ساتھ یوں اس کے ایک دوست بن کے رہیں، اس کی غمخوار بن کے رہیں، اس کے ساتھ جو ہے اس کی مددگار بن کے رہیں. تو پھر دیکھیں میاں بیوی جو ہے جب اچھی زندگی گزاریں گے 100% اس اچھی زندگی کا اثر ان کے بچوں کے پڑے گا. اور جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں بچے جو ہے منشیات پہ لگ جاتے ہیں، سچی بتاؤں، اور ایسی گناہوں میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ والدین کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا ہمارے پاس. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم آپ کے عاجز کمزور مسکین گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہم سب کو دین کا فرما بدار بنا، دین کا اطاعت گزار بنا. اے اللہ دین کو ہمارے گھر والوں کی زندگی میں زندہ فرما. اے اللہ اس سینے کو کینے سے خالی فرما. اے اللہ اس سینے کو کینے سے خالی فرما. اے اللہ ہمیں بدگمانیوں سے بچا. اے اللہ غصہ کرنے والی طبیعت ختم فرما. اے اللہ تکبر سے بچا. اے اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرما. اللہ آپ کے محبوب تو فرماتے تھے انا آکل کما یاکل العبد، میں تو یوں کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے، اتنی عاجزی کرتے تھے. اے اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرما. اے اللہ تکبرانہ چال سے بچا، تکبرانہ بول سے بچا. اے اللہ تکبرانہ مزاج سے بچا. اے اللہ ہمیں فرعون بننے سے بچا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے گھر کی زندگی کو برباد نہ فرما. اے اللہ اس کی نحوست گھر تک نہ پہنچا. مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرما برحمتک یا رب. درود شریف کی محفل ہوگی، ساتھ ہی کوشش کریں اس میں بھی شامل ہو جائے کریں.